بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، دلائل نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا۔ اس پر بعض ابتدائی باتیں کہ دلائل نبوت کیوں ضروری ہیں، ہمیں اور آپ کو اسے جاننا کیا اہمیت اور کیسی افادیت کا حامل ہے، دعوتی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اس ضمن میں مجھے مناسب محسوس ہوا کہ دلائل نبوت جس کو مختلف عناوین میں بانٹا جا سکتا ہے اور ایک ایک عنوان پر بلا مبالغہ، یوں ہی نہیں بلکہ حقیقی طور پر، پریکٹیکل اور عملی طور پر اس کے ثبوت موجود ہیں کہ ان میں سے ایک ایک عنوان کو لے کر موٹی موٹی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل کا ایک پہلو صرف لیا جائے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ سے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ علماء اسلام نے صرف اس ٹاپک پر، اس موضوع پر کتابیں لکھی اور بیان کیا، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، پھر یہی نہیں بلکہ ویدوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آنے والی جو پیشین گوئیاں موجود ہیں اس کا تذکرہ تفصیل سے مستقل کتابوں میں کیا گیا۔ ہم نے جو اس کا ذکر کیا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، اس میں بھی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ایک اچھا خاصا حصہ اسی پر مبنی پیش کیا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے انبیاء علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بعض نے جو مستقل طور پر، جیسے امام بیہقی ہیں، ابو بکر الفریابی ہیں، اصفہانی ہیں، ان لوگوں نے جو مستقل کئی جلدوں والی کتابیں لکھی اس میں بھی اس کا ایک اچھا خاصا مواد پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پچھلی کتابوں کا ذکر، خبر یا پچھلی کتابوں کی پیشین گوئیاں، یہ ایک موضوع۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی امتوں، قوموں، نبیوں سے متعلق صحیح خبر دینا امی ہونے کے باوجود، یہ ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے جس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبریں اور پیشین گوئیاں پیش کرنا، اپنے زمانے کی کچھ ایسی باتیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، جیسا آپ نے بتایا ویسا ہی معاملہ نکلا، کچھ آنے والے دنوں میں کچھ واقعات کے ہونے کی خبر دینا، پھر اپنی وفات کے بعد کی خبر دینا، پھر اس کے بعد کے زمانوں کی خبر دینا، اس کے بعد کی، یہاں تک کہ قرب قیامت کی نشانیوں کی اور قیامت کے واقع ہونے کی۔ یہ آپ کی پیشین گوئیاں کئی قسموں کی ہیں، اہل علم نے مستقل کتابیں لکھ کر اس کو ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو بھی کسی حد تک قدر تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ آپ کے معجزات آپ کی نبوت کے دلیل ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت اور شخصیت کی جامعیت آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اپنوں کی اور دوسروں کی گواہیاں جو آپ سے قریب ہوئے، جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کا کردار اور عمل دیکھا، آپ کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کیا، قربت کے ذریعے سے جو چیزیں دیکھی اور بیان کی، قریب سے قریب کوئی انسان ہو، دوست ہو، آپ کے رشتہ دار ہوں، یا پھر کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اپنوں اور غیروں کی شہادتیں، اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی۔ کوئی انسان کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے جھوٹ بول کے دھوکہ دے سکتا ہے، ایک انسان بہت سارے لوگوں کو زیادہ دنوں تک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ تو اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی سچا نبی یا کوئی بھی شخص دعویٰ کرتا ہے نبوت کا اور وہ جھوٹا ہے، تو اس کا جھوٹ کچھ ہی دنوں میں ظاہر اور واضح ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے صرف ایک چیز کو اگر پکڑیں، قرآن کریم کو، تو خود قرآن کی اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیلیں ایسی ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، بلکہ دن بدن، روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سچے ہونے کی دلیلیں توحید کی دلیلوں کی طرح
ہر آئے دن انسان کا ذہن و دماغ، اس کا علم جتنا پختہ ہوتا جاتا ہے، انسان جتنا بالغ ہوتا ہے علم اور معلومات کے اعتبار سے، اتنا زیادہ اس کو اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی حقانیت اور صداقت پر یقین ہوتا جائے گا، اس لیے کہ دلائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نئی نئی ترقیات نے بتایا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی تھی، آج انسان بہت کوشش و کاوش کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ تو 1400 سال پہلے پیش کی جا چکی ہے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر کی چیزوں کا مشاہدہ اور تحقیق نہیں ہوئی تھی، جدید مشینیں نہیں تھی، اس وقت انسان کے پیدائش کے مراحل کا بیان کرنا، فلکیات کی باتوں کا تذکرہ کرنا، اور آج کی ترقی یافتہ دور میں مشینوں کے ذریعے سے جب انسان نے حقائق معلوم کیا اور پتہ چلا کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، قرآن نے بیان کیا تھا، تو کیا یہ سائنسی، علمی، تحقیقی دلیلیں نہیں ہیں، یا دلیلوں میں اضافہ نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ سائنسی علوم آپ کی تائید کر رہے ہیں، ہاں، فلکیات کے حقائق قرآن اور حدیث کے بیانات کو صحیح ثابت کرتے جا رہے ہیں۔ انسان کے اپنے وجود اور اس کے داخلی معاملات جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اس سے تصدیق بڑھتی جا رہی ہے، دلائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں، انسانی زندگی کے جو اصول، ضابطے، قواعد، حق، حقوق، وراثت کا قانون ہو، طلاق اور نکاح کے اصول اور ضابطے ہوں، حلال و حرام کے قوانین اور احکامات ہوں، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، جدید تحقیقات کی روشنی میں جب اسے پرکھا جاتا ہے، قرآن، حدیث اور اسلام کی تعلیم کا موازنہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات سے کیا جاتا ہے، اور پھر آج کے زمانے میں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث نے پیشاب پاخانے کے یہ آداب بتائے ہیں، کھانے میں فلاں چیز کو منع کیا ہے، فلاں چیز کا استعمال کی ترغیب دی ہے، اور آداب زندگی میں فلاں اور فلاں تعلیمات دی ہیں، تو ساری چیزیں تحقیقات کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے جو جو بتایا انسانوں کے لیے سب فائدے مند ہے، جن چیزوں سے منع کیا وہ نقصان دہ ہے۔ تو ایک مکمل ضابطہ حیات، اور ایسا ضابطہ حیات، پہلا یہ کہ وہ مکمل ہے، دنیا میں کوئی مذہب آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ رہنمائی کرتا ہو سوائے اسلام کے۔ پھر مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت اور طاقت کے مطابق آسان ہے، ہاں، جو انسانی استطاعت کے دائرے میں ہے، اور جتنی انسان کو طاقت ہے، اگر اس میں بھی اسے کوئی عذر، کوئی پریشانی لاحق آ جائے، جیسے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا تو رخصت دے دی کہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے اشارے سے۔ ایسا فطری اور لوگوں کے طاقت اور قوت کے خیال رکھنے والا، ان کی فطرت کا لحاظ اور رعایت کرنے والا دین اور مذہب، اسلام کے سوا، قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سوا آپ کو کوئی دوسرا دین اور مذہب نہیں ملے گا۔ بہت عظیم الشان اور اصولی باتیں ہیں یہ۔ اس طرح آپ دیکھتے جائیں کہ اسلامی قوانین میں، ہاں، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھائی بہن کے حقوق، وراثت کے حقوق، جیسے جیسے جو جو چیزیں متعین کی گئی ہیں، جب انسان گہرائی میں غور و فکر کر کے اترتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہے وہ واقعی انسان کی عین فطرت کے تقاضوں کے، فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ یہ ہر اعتبار سے مفید ہے۔ کئی احکامات ایسے ہیں جس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ فلاں چیز اسلام کے حکم کی سمجھ میں نہیں آتی، تعدد ازدواج کی اجازت ہے، وراثت میں مرد اور بھائی اور بہن کے درمیان جو فرق ہے بظاہر، ہاں، اور اس طرح کی بعض چیزوں پر اعتراض جو کیا گیا، عورتوں پر پابندی اور پردہ، اسلام کی حدود کہ بھائی اس میں سختی ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جانا، زانی کو 100 کوڑے مارنا، شادی شدہ رجم کر دینا، اس پر دنیا نے اعتراضات اٹھائے، لیکن دنیا کو آج یہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا کہ اسلامی تعلیمات میں انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عورتوں کے لیے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ ان کی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، ان کی حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ عورتوں کا پردہ ان پر پابندی اور بوجھ نہیں ہے، بلکہ ان کی حفاظت کا ایک راستہ ہے، ان کے تقدس اور ان کی حیا اور شرم، ان کی عزت کا محافظ ہے یہ پردہ۔ تو پردہ عورتوں کے لیے عزت کی بات ہے، بے عزتی کی بات نہیں ہے، بوجھ اور پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدود کا معاملہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی انسانیت کے نام پر لوگوں کے ساتھ، مجرمین کے ساتھ نرمی کے نام پر آپ نے مجرم کے ساتھ نرمی برتی کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، زانی کو سزا نہ دی جائے۔ دنیا کے جن جن ملکوں میں موت کی سزا ختم کر دی گئی سمجھتے ہیں کہ بڑا انسانیت کا قانون ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا ان کے قوانین نے جرائم کی شرح کو کم کیا، روک لگائی؟ قوانین کا، سزاؤں کا، جیلوں کا مقصد کیا ہے؟
بتائیے دنیا میں جیل کیوں بنائی جاتی ہے؟ جیل اس لیے بنائی جاتی ہے یا سزائیں مجرمین کو اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کی اصلاح ہو، سماج سے مجرم عناصر سے کو ہٹا کر جو ہے ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں ان کی بھی اصلاح ہو اور سماج میں بھی برے لوگوں کو رکھ کر جو ہے لوگوں کے لیے خطرہ نہ پیدا کیا جائے۔ تو کیا ہمارے آج کے دور کی جیلیں اور ان کے پیچھے کام کرنے والے قوانین، تعزیری قوانین، سزا دینے والے اصول ضابطے کیا آج اپنے مقصد میں کامیاب نظر آتے ہیں؟ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب مجرم کو سزا ہوتی ہے یا مجرم، پہلی بات تو یہ کہ واقعی مجرم قرار دیا جاتا ہے، مجرم کا جرم ثابت ہو سکتا ہے، پہلے ہونا ایک مسئلہ ہے، ثابت ہونا، اب ثابت ہو گیا تو کیا اس کو واقعی سزا دی جاتی ہے قرار واقعی؟ اور اگر سزا ملتی ہے تو کیا سماج جرم اور جرائم سے پاک ہو رہا ہے؟ یہ سزائیں، یہ قوانین، بڑے بڑے دعوے جس میں کیے جاتے ہیں کہ اس میں انسانیت کا لحاظ کیا گیا ہے، یہ سماج اور معاشرے کو جان، مال، عزت و آبرو، قوانین دنیا میں کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کی، سماج اور معاشرے کی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے، مال محفوظ ہو جائے، عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، ان کی عقل و شعور محفوظ ہو جائے، یعنی وہ عقلی طور سے، جسمانی طور سے کسی بیماری اور پریشانی یا نقصان کا سے دوچار نہ ہو، جیسے شراب اور نشے کے ذریعے سے نقصان ہوتا ہے، تو اس سے محفوظ ہو جائے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز ہے کہ لوگوں کا دین، دھرم اور مذہب محفوظ ہو جائے۔ یہ 5 چیزیں آج کے دنیا کے بنائے، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے سائے میں کیا محفوظ ہیں؟ لوگ کہنے میں چاہے جھجکیں، قبول نہ کریں، ٹی وی چینل سے، ریڈیو اسٹیشن سے، اور جو ہمارے ہاں بڑے بڑے آج جدید ذرائع ابلاغ جاری ہیں ان سے چاہے اس بات کا اعتراف نہ کیا جائے، لیکن ایک ننگی حقیقت کے طور پر آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے کہ سعودی عرب، جہاں اسلام کو، قرآن و حدیث کو بطور دستور نافذ کیا گیا ہے، اسلامی حدود کو عملاً نافذ کر رکھا ہے، وہاں دنیا کے تمام ممالک کے مقابلے میں جرائم کی شرح سب سے کم ہے۔ ہمارے غیر مسلموں کو جمہوریت اور اس کے خوب ترانے اور قصیدے پڑھنے کے بعد ہمارے بہت سارے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام وہی جمہوریت سکھاتا ہے جو آج امریکہ اور یورپ سے آئی ہے، انتخابات والی، ووٹ والی، زندہ باد مردہ آباد، احتجاج، ہنگامہ اور خریدی بکری، ایمان ضمیر جس میں بیچا خریدا جاتا ہے۔ جی نہیں، اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو یہ عوامی رائے کی بنیاد پر اس پر اعتراض کرتے ہیں، ارے سعودی عرب میں تو شاہی حکومت ہے، خاندانی حکومت ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی برائی ہو گئی کہ اس کے بعد میں اس سلطنت کی ساری خوبیاں ختم ہو گئی، امن و امان، لوگوں کے لیے تحفظ، لوگوں کا اطمینان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل جمہوریت کی ایسی تعریف کی جاتی ہے، اس کی ایسی ثنا خوانی اور قصیدہ خوانی کی جاتی ہے، ہاں، ریڈیو اسٹیشنوں سے، چینلوں سے، کہ بھائی لوگوں کی جان ماری جا رہی ہے۔ آج کرونا وائرس، دنیا کہہ رہی ہے کہ دنیا کے جو بڑی طاقتیں ہیں، بعض پاورفل لوگ، افراد ہوں، حکومتیں ہوں، کمپنیاں ہوں، ان کی بنیاد پر پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا گیا تجارتی فائدے اور مفادات کے لیے۔ اب کہتے ہیں کہ جراثیمی اور بیکٹیریاز کی جنگیں ہوگی، گولہ بارود کی اور میزائل کی، توپ کی نہیں ہوگی، یہ جنگ کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ درندگی کی انتہا کہ دنیا کے لوگوں کی جان مال سے کھیلا جا رہا ہے۔ ہاں، لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں، بھوک مری کا شکار ہیں، اور ان کو ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو جان بوجھ کر سازش کے تحت موت کے منہ میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، ان کے اعضاء کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔ ایسی خبریں بھرپور آ رہی ہیں۔ پوری دنیا خطرے سے دوچار ہے، خوف میں مبتلا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ہاں، ہم اس کے روحانی اثرات ضرور مانتے ہیں، لیکن اس میں انسانوں کا عمل دخل شامل ہے، ان کا لالچ، ان کی ہرس، اور یہ اس قدر بڑے درندگی پر کیوں اتارو ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کو یہ خوف ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارا جرم ثابت بھی ہو، پہلے تو ثابت ہی نہیں ہوگا، یہ یقین ہے، ثابت بھی ہو جائے تو ہمارے پاس اتنی پاور، طاقت ہے کہ قانون کا ہاتھ ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا، اور قانون کا شکنجہ ہمارے گلے پر پہنچے گا ہی نہیں، اور کسے گا ہی نہیں اگر پہنچ بھی گیا تو۔ یہاں بم دھماکہ کر کے بھی گنہگار چھوٹ جاتا ہے، اور بے گناہ کو اگر سازش کے تحت پھنسانا ہے، طاقتور نہیں ہے وہ، تو صرف بیان دے دے یا شک شبے کی کوئی بات پیدا کر دی جائے، یا کوئی سازش کرنے والا اس کے گھر ایک ثبوت پہنچا دے، ایک ٹیپ ریکارڈنگ سنا دے، ایک فون سنا دے، ایک مجرم کا فون نمبر اس کے موبائل میں ڈال دے، اور وہ گرفتار ہو کے 20 سال جیل میں رہتا ہے۔ یہ ساری نا انصافیاں جس نے بے چینی کو جنم دیا،
بیماریوں کو بڑھاوا دیا، دہشت گردی انتہا پسندی کو فروغ دیا، طاقتوروں کے ہاتھ میں لوگوں کی دولت اور مفادات کو سمٹا دیا، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہر طرف معاشی سطح پر، سیاسی اعتبار سے، سماجی اور اخلاقی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظالم ہی مظالم ہیں، ظلم کا دورہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جاہلیت کے اور جہالت کے معاشرے کی تصویر آج کا متمدن معاشرہ پیش کر رہا ہے، چاہے وہ رات میں یہ برقی قمقمے چمچماتے ہوں، ہاں بڑی بڑی فیکٹریاں اور کمپنیاں اپنی چمنیوں سے بڑے بڑے دھوئیں کے مرغولے اگل رہی ہوں، جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن انسان اپنے مسائل میں ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مختلف قسم کی ذہنی، نفسیاتی، سماجی، جسمانی بیماریوں کا شکار ہو کر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے، گھسٹ رہا ہے۔ ان سارے مسائل کا حل، تمام دکھوں کا علاج، تمام بیماریوں کا مداوا اگر کہیں ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین برحق میں، جس کو پیش کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دین حق دیا، وہیں آپ کے سچے رسول برحق ہونے کی بے شمار دلیلیں دی۔ ہم اسی سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلامی قوانین پر، اسلامی احکام و مسائل پر، حلال و حرام پر، لیکن تجربات سے، علمی سطح پر تحقیق کے جتنے بھی معتبر معیار کسوٹی ہو سکتی ہے، ان تمام معیارات پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسلامی قوانین سے بہتر کوئی دوسرا قانون نہیں ہے، اسلامی دین سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں ہے، اسلام کے حلال اور حرام سے بہتر کسی اور نے حلال حرام کو مقرر نہیں کیا۔ اسلام اخلاقیات کی جو تعلیم دیتا ہے، انصاف اور حقوق کی جو تعین کرتا ہے کہ فلاں کو، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، اور مختلف لوگوں کے جو حقوق رشتہ داروں میں، وراثت میں، طلاق و نکاح کے سلسلے میں، خلا کے سلسلے میں جو چیزیں اسلام نے متعین کیا، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے جو طریقے اور آداب بتائے ہیں، اس میں بھی اسلام کے مقابلے میں دنیا کا کوئی دوسرا قانون مناسب آپ کو اس سے بہتر نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ صرف میرے ایمان اور یقین کی یا اندھی عقیدت کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تجربات، شواہد، تحقیق کے جتنے معیار ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بہتر کیا ہے، برا اور نقصان دہ کیا ہے، اس کو ناپنے کے جتنے معتبر معیار ہے، ہر معیار پر آپ تول لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی نبوت، آپ کی تعلیمات کھری نظر آئے گی، سب سے بہتر، سب سے سچی، سب سے اچھی، انسان کے لیے، انسانی سماج کے لیے سب سے مفید نظر آئے گی۔ یہ بات ہمیں کہاں سے ملتی ہے، ثابت ہوتی ہے؟ آپ کے نبوت کے سچے ہونے کی دلیلوں میں۔ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل جس کا میں نے تھوڑا تفصیل سے تذکرہ کر دیا یہاں، جو آگے آئے گی، کہ آپ کے پیش کیے ہوئے نظام زندگی، تعلیمات میں بھی ہم کو نظر آتی ہے کہ یہ کامل بھی ہے، آسان بھی ہے، انسانوں کے لیے مفید بھی ہے، اور نقصانات سے بچانے والا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دلانے والا ہے۔ ایسے آپ کے مختلف عناوین ہیں، میں صرف عناوین کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی دعوت کے اثرات اور نتائج، کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا انتہائی جہالت کے دور سے گزر رہی تھی، تاریخ کے جہالت اور جاہلیت، اور آپ کے آنے کے بعد صرف 23 سالہ دور نبوت کے بعد آپ کی تربیت اور تعلیمات کے نتیجے میں انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ، سب سے اعلیٰ اقدار کا حامل معاشرہ وجود میں آ گیا۔ یہ خود ایک تاریخ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایسے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت پروان چڑھنے والے اہل ایمان کتنے ذہین، کتنے لائق، کتنے فائق، بے مثال شخصیات تھی۔ ایک زمانے میں اتنے بڑے بڑے شخصیات، اتنے ذہین ترین افراد اکٹھا کبھی نہیں ہوئے، یہ یورپ کے لوگوں نے گواہی دی۔ اتنے سارے، اتنے ذہین لوگوں کو کوئی ایک جھوٹا شخص کتنے دن تک بیوقوف بنا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا، یہ لوگ اس ایمان لائے، اور پھر آپ پر قائم رہے اس ایمان پر 1 سال، 2 سال، 5 سال، 20 سال، 23 سال۔ اس کے بعد بھی، آپ کی وفات کے بعد، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ کا دعویٰ غلط تھا۔ ایسے اور بھی مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں پر ایک ایک کر کے ہم گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں سے بعض موضوعات جیسے معجزات ہیں، اسی پر ہمارے 2-3 درس ہو جائیں، اور ہمارے اس درس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ موضوع سے متعلق تمام ضروری تفصیلات کو گھیرا جائے، اگرچہ کہ آج کل ہمارے یہاں لوگوں کا ایک مزاج اور ماحول بن گیا ہے کہ خاص طور سے دین اور علم کی باتوں کو اختصار سے سننا اور مختصر میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مضبوط علم حاصل نہیں ہوتا، تو ہم چاہتے ہیں کہ متعلقہ مباحث کے
بیشتر وہ نکات جو مفید ہیں اسے سمیٹے جائیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلائل پر گفتگو کرتے ہوئے دیگر انبیاء کا بھی اس میں شامل بن گیا معاملہ، اور خاص طور سے ہمارا مرکز گفتگو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر انسان نے آپ کی نبوت کو مان لیا تو ساری نبوتوں کو مان لیا، اور ساری نبوت کو ماننے کے بعد اگر آپ کی نبوت نہیں مانی، آپ کو ماننے کے بعد آپ کو خاتم النبیین نہیں مانا، تو آپ کو ماننے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے تعلق سے صحیح عقیدہ اور آپ کی دلیلیں، حقانیت کی دلیلیں جاننا اہم ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے درس کا آغاز یا اس گفتگو کا آغاز کرنے میں مجھے مناسب لگا کہ علامہ ابن ابی العز کی کچھ عبارت جو انہوں نے شرح العقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی کا متن جو اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے پڑھا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، یہ جو ان کی عبارت ہے امام طحاوی کی، اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے ابتدا میں تو عبدہ میں عبدیت کی بحث کی اور بتایا کہ کسی بندے کے بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ بندہ ہونے کی بات اور بنیاد یہ ہے کہ وہ بندگی میں کس معیار کا ہے۔ تو جتنا بندگی میں کوئی بندہ اعلیٰ ہوگا وہ اپنے مقصد حیات میں اتنا بلند ہوگا، اور اس اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندگی میں، عبد ہونے میں سارے انسانوں میں سب سے اوپر ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدیت کے دائرے سے باہر نکال دے تو وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے۔ اس قسم کی بات دلیلوں کی روشنی میں انہوں نے بیان کی، اور اس کے بعد انہوں نے رسالت پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ اس کی دلیلوں کا ہلکا سا تذکرہ کیا، لیکن وہ بھی بڑا مفید ہے اور بڑے اچھے نکات اس میں بیان کیے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے مفہوم کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل کلام و نظر کے نزدیک، یہ جو فلسفہ اور منطق والے ہیں، عقلیت پسند لوگ ہیں، ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء کی نبوتوں کو ثابت کرنے کا جو طریقہ رائج ہے وہ معجزات کے ذریعے سے اللہ کے انبیاء کی نبوت ثابت کرتے ہیں۔ ان کے یہاں زیادہ زور، بلکہ پورا زور، نبوت کا اس بات اگر کرنا ہے تو پورا کا پورا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ فلاں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ معجزہ ہے، تو وہ معجزات کو بنیاد بناتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف معجزات کی بنیاد پر ہی اللہ کے نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں۔ بعض ارباب نظر، اہل نظر، اب ان کے یہاں بہت سارے گروہ ہیں الگ الگ، اب کہہ رہے ہیں کہ معجزات کے سلسلے میں بھی ان کے کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کے یہاں اضطراب اور شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ یہ ہم آگے کے کسی درس میں جب ہم معجزات پر مستقلاً بحث کریں گے تو وہاں اس کے بارے میں جائیں گے، پھر وہاں معجزات، کرامات اور جادو کا فرق بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معجزات انبیاء کی نبوت کی صحیح دلیل ضرور ہے، انبیاء کی ولا ریب ان المعجزات دلیل صحیح، معجزات صحیح دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الدلیل غیر محصور فی المعجزات۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی کہی اور موسوعہ میں بھی یہ بات درج ہے۔ شیخ ابن ابی العز کہہ رہے ہیں کہ لیکن معجزات اگرچہ نبی کی صحیح دلیل ہے نبوت کے حق میں، لیکن نبوت کی دلیلیں معجزات میں محصور نہیں ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین رہے کہ معجزات انبیاء کی دلیل ضرور ہے، لیکن انبیاء کی دلیل صرف معجزات نہیں ہے۔ جس کو انہوں نے کہا کہ معجزات میں محصور نہیں ہے، میں اس کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ معجزہ دلیل تو ہے، لیکن صرف معجزہ ہی دلیل نہیں ہے، بلکہ معجزات کے علاوہ بھی انبیاء کی بہت ساری دلیلیں ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ ان کے ایک ایک جملے پر بڑا تدبر کرنا چاہیے، بڑا پیارے جملے بیان کیے انہوں نے۔ اس لیے کہ فَإِنَّ النُّبُوَّةَ إِنَّمَا يَدَّعِيهَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ أَوْ أَكْذَبُ الْكَاذِبِينَ، اس لیے کہ نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا دعویٰ کرنے والا انسان یا تو سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ سچا انسان ہوگا یا لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا انسان ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اگر سچا نبی ہے تو تمام لوگوں کے مقابلے میں، غیر نبیوں کے مقابلے میں وہ سچائی کے سب سے اونچے مقام اور معیار پر فائز ہوگا، کوئی شک نہیں۔ سچا نبی لوگوں میں سب سے سچا ہوگا، اور جھوٹا نبی تمام انسانوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کا جھوٹ کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں ہے، اللہ پر جھوٹ ہے، تمام پوری امت اور قوم کو دھوکہ دینے والا جھوٹ ہے۔ ہاں، ایک آدمی لین دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ اگر جھوٹا معاملہ کر رہا ہے اپنے بارے میں، کوئی اپنے جھوٹ سے اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی کسی بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی کسی فرم اور ادارے کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن نبوت اور شریعت میں جھوٹ بولنے والا انسان جب یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، یا میں رسول ہوں، کوئی جھوٹا آدمی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پوری امت اور پوری قوم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور صرف دنیا کے معاملے میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، آخرت کے معاملے میں بھی اس کے ایمان کو برباد کر کے جہنم کے راستے پر ڈالنا چاہ رہا ہے۔ تو نبوت ایک ایسی چیز ہے جس کا دعویٰ اصدق الصادقین، سچے لوگوں میں سب سے سچا انسان کرتا ہے، یا جھوٹے لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا آدمی کرتا ہے۔ وَلَا يَلْتَبِسُ هَذَا بِهَذَا إِلَّا أَجْهَلِ الْجَاهِلِينَ، کیا عبارت ہے کہ یہ اس سے خلط ملط گڈ مڈ نہیں ہو سکتا مگر اسی شخص پر جو اجہل الجاہلین ہو، یعنی جاہلوں میں سب سے بڑا جاہل۔ پھر سے اب پورے تینوں جملوں کو آپ ملا کے مفہوم پھر سے میں دہراؤں اپنے الفاظ میں کہ نبوت ایسی چیز ہے جو سچوں میں سب سے سچا دعویٰ کرتا ہے، یا جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ اس سے دونوں میں خلط ملط نہیں ہو سکتا مگر اسی شخص پر جو جاہلوں میں سب سے بڑا جاہل۔ ہاں، آپ تھوڑی دیر کے لیے شیخ آگے جو کہہ رہے ہیں اس میں وہ بات تو آئے گی ہی، میں آسان سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے کوئی دنیاوی معاملہ لے کر کہ میں آپ کے گھر میں فلاں کے لیے رشتہ لایا ہوں، یا فلاں آدمی آپ کو پیشکش کر رہا ہے کہ آپ پارٹنرشپ میں اس کے ساتھ تجارت کریں۔ ہاں، تو اب پارٹنرشپ کی تجارت کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں، یا اپنے گھر کے بیٹے کی بیٹی کی شادی فلاں کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایسے ایک مرحلے سے گزرنے سے پہلے کیا آپ سوچتے ہیں؟ کچھ تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی ہم جس گھر پہ رشتہ کر رہے ہیں یا جس سے تجارت میں پارٹنرشپ اور مشارکت کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹنرشپ کے لائق ہے یا نہیں، جھوٹا تو نہیں ہے، دھوکے باز تو نہیں ہے، دھوکہ دے کر بھاگ تو نہیں جائے گا، ہمارا پیسہ ہڑپ تو نہیں لے گا۔ ہاں، ساری کوششوں کے باوجود کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن دھوکہ ہونے کے بعد تو پتہ چل جاتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں انسان 4 لوگوں سے پوچھ کر یا کچھ چیزوں کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے نا کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے یا ایماندار ہے، امانت دار ہے یا خیانت پیشہ ہے۔ تو دنیا کے عام معاملات میں ہم تحقیق کر کے آسانی سے کیسے معلوم کرتے ہیں؟ بہت سارے معیار ہیں، بہت سارے اصول، ضابطے اور معیار ہیں جس کی بنیاد پر ہم دنیاوی امور میں لوگوں کے بارے میں یہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ آدمی جھوٹا ہے یا سچا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ تو یہ تو کون، اگر کوئی انسان کاروباری معاملات سے تعلق رکھتا ہے، دنیاوی امور سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی کہہ رہا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ، دنیا کا معاملہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنے والا یا تو سب سے اچھا انسان ہوگا یا سب سے برا انسان ہوگا۔ اب سب سے اچھا اور سب سے برا کے اندر جج کرنا، فیصلہ کرنا کیا مشکل ہوگا، جبکہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے سلسلے میں صحیح اور غلط، حق اور باطل کی تمیز کر لیتے ہیں۔ اگر دھوکہ بھی کھاتے ہیں تو 4-6 دن کے بعد، مہینہ 2 مہینہ، سال 1.5 سال کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ارے ہم نے غلطی کی اس پر بھروسہ کر کے، فلاں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کے سامنے مختلف معیار سے کسی کا جھوٹ، کسی کا دھوکہ ظاہر ہو جاتا ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے امور میں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کیا نبوت کے سلسلے میں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے سلسلے میں کیا آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ وہی نہیں کر سکتا جو اجہل الجاہلین ہیں، ان کے الفاظ میں جاہلوں میں سب سے بڑا جاہل۔ آگے کہہ رہے ہیں علامہ ابن ابلیس، بل قرائن احوالہما تعرب عنہما، بلکہ دونوں کے حالات، ایک نبی کا دعویٰ کرنے والا ایک شخص ہے کہ میں نبی ہوں، اب اگر وہ سچا نبی ہے اور ایک جھوٹا نبی ہے تو دونوں کے حالات کے صرف قرائن، اشارات، متعلقہ امور سے ہی آدمی معلوم کر لے سکتا ہے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ ان کے حالات کے قرائن ہی ان کے حالات اور سچائی بیان کر دیتے ہیں۔ وَتُعَرِّفُ بِهِمَا، اور ان دونوں کا تعارف کرا دیتے ہیں، پہچانوا دیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کئی روایتیں، کئی صحابہ کے بارے میں جانیں گے کہ پہلے جو کافر تھے آئے، آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی کہہ دیا کہ یہ چہرہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا، کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ حالات ہی بتا رہے ہیں. ابھی آگے علامہ شیخ حضرت حسان کا شعر انہوں نے نقل کیا، کہہ رہے ہیں آگے علامہ ابن ابی وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، سچے اور جھوٹے کے درمیان تمیز کرنا، فرق کرنا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. فیما دونا دعوی النبوہ، نبوت کے دعوے سے کمتر چیزوں میں بھی، جو بات ابھی میں کہہ رہا تھا ہاں کہ نبوت کا دعویٰ تو بہت بڑی بات ہے، نبوت کے دعوے سے بہت کمتر اور چھوٹی باتوں میں بھی اگر کوئی شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں ریاضی داں ہوں، میں فلاں اور فلاں علم کا جانکار ہوں، میری ایسی صلاحیت ہے، تو ایسے دنیاوی امور اور مسائل کے میں جو کوئی دعویٰ کرتا ہے اس میں انسان کو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے معلوم کر لینا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ہاں تو کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ، تو نبوت کے دعوے کا معاملہ کیسا ہوگا؟ یہ تو اور واضح چیز ہوگی جس کو سمجھنے میں دقت پریشانی نہ ہو. ہاں اور آگے انہوں نے کہا کہ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ حسان رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے. ان کا ایک شعر نقل کیا علامہ ابن ابی العز نے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کہا لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تأتیک بالخبر، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی شخصیت میں کھلی کھلی روشن دلیلیں، مبینہ واضح کرنے والی، بین بالکل صاف اور واضح کر دینے والی دلیلیں اور نشانیاں آپ کے اندر موجود نہ بھی ہوتی، تو کانت بدیہتہ تأتیک بالخبر، تو آپ کا ظاہری پیکر، بدیہہ یعنی دیکھ کر ہی انسان کو بغیر غور و فکر کے جو چیز نتیجے کے طور پر معلوم ہو جاتی ہے. ہاں ہم کہتے ہیں نا بدیہی علم، جیسے دن کے وقت دن کا اجالا پھیلا ہوا ہو تو اس پر دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اجالا روشنی خود بتاتی ہے کہ دن ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بدیہی علم ہے، بغیر غور و فکر کے معلوم ہو جاتا ہے. تو علامہ شیخ حضرت حسان نے کہا کانت بدیہتہ، کہ آپ کا ظاہری طور پر جو شکل دیکھ کر ہی پہلا پہل جو بات معلوم ہوتی ہے، بداہتاً آپ کو دیکھ کے جو بات معلوم ہو جاتی ہے، تو آپ کا بدیہہ ہی خبر دے دے گا کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے نبی ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ وما من احد، علامہ ابن ابی العز کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جھوٹوں میں سے کسی بھی انسان نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا، اگر کسی جھوٹے انسان نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو یہ بات طے ہے کہ اس پر جہالت، جھوٹ، گناہ، فسق و فجور، شیطان کے غلبے کا معاملہ بالکل واضح اور ظاہر ہو گیا ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر معمولی سی بھی تمیز اور شعور ہو. اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہے دنیا میں پیدا ہوا، تو علامہ ابن ابی العز کہہ رہے ہیں کہ ایک معمولی عقل رکھنے والے انسان کے سامنے بھی یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے. اب وہ دھوکہ کھائے، ہاں اس کے پیچھے پڑ کر اس کی مطابقت کر کے گمراہ ہو جائے کسی لالچ میں، کسی اور مقصد کے تحت شیطانی فریب میں آ کر، یہ الگ بات ہے. لیکن عقل و شعور کے اعتبار سے بآسانی جھوٹے نبی کے جھوٹ کا ظہور ہو جاتا ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ فإن الرسول لا بد ان يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، کیونکہ جو بھی رسول اور پیغمبر ہوگا، رسالت اور پیغمبری کے مقام پر جو بھی فائز ہوگا یا دعویٰ کرے گا، تو ضروری بات ہے کہ بحیثیت رسول وہ کچھ لوگوں کو کچھ باتوں کی خبر دے گا، کچھ خبریں دے گا، غیب کی خبریں، وَيَأْمُرُهُمْ بِأُمُورٍ، اور کچھ چیزوں کا حکم دے گا، یعنی احکامات بیان کرے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ مت کرو. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے، ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، ناراض ہوتا ہے، یہ بتائے گا. ہاں جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، اب ایک طرف تو لوگوں کو خبر دے گا، کچھ حکم دے گا، ایک طرف اور بھی ہوگا کہ وَلَا بُدَّ أَن يَفْعَلَ أُمُورًا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود بھی کچھ کام کرے. مطلب یہ کہ اس کا اپنا کردار بھی سامنے ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو مقام ہے، اس کا بعض علماء نے کہا کہ دلائل نبوت کو ہم تقسیم کریں تو ایک تو ہوتا ہے شخصی امور، ایک انسان کی شخصیت سے تعلق رکھنے والا، اور ایک ہوتا ہے کہ نبوت کے ناموس اور اس کے تقدس کے تقاضے، جو انسان کو دنیا کے سب سے بہتر انسان اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے جس مقام پر فائز ہونا چاہیے نبی کو، اس اعتبار سے نبوت کے تقاضے طے ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے یا ایک آدمی سچا رسول ہے، تو اسے عام انسانوں کی طرح وہ حرکتیں کرتا ہوا کبھی نہیں دیکھا جا سکتا جس کو ہم ہلڑ بازی، شور غل، الٹی سیدھی حرکتیں، ہاں کھیل کود، مستی دھوم، دھینگا مستی،
یا ہوا گوئی، گالی گلوچ، بد کرداری، یا لوگوں کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، ہاں یہ چیزیں اس انسان کے ساتھ ہم کو نظر نہیں آئے گی. ہاں تو علامہ ابن ابی العز نے انہی باتوں کو طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی بات، کچھ باتوں کی خبر دے، کچھ باتوں کا حکم دے، اور کچھ باتیں وہ خود عمل کرے. ان تمام چیزوں سے اس کی سچائی اور اس کا جھوٹ، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. کہ جو انہوں نے دو جملے میں بات کہی، اگر ہم مثالوں میں جائیں گے تو بات کو پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن ہم دوسری جب دلیلوں کو ایک ایک عنوان کے تحت جانیں گے تو وہاں یہ باتیں ضرور آئے گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں والکاذب یظہر فی نفس ما یأمر به ویخبر عنہ وما یفعلہ ما یبین به کذبہ من وجوہ کثیرہ والصادق ضدہ. اور جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ خود اس معاملے میں جن باتوں کی وہ خبر دے رہا ہے، جن باتوں کو وہ کر رہا ہے. ایک انسان جو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو باتیں وہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو یہ خبر دے رہا ہوں، جو باتیں دعوے کے طور پر پیش کر رہا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، ان چیزوں میں ہی انسان اندازہ لگا لے سکتا ہے کہ یہ، ہاں میں صرف اشارہ کروں کہ جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی صحابی مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ابھی یہ بھی کافر ہی تھے، ابھی یہ بھی کافر تھے، غالباً عمرو بن عاص ہی تھے، اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ بھی کر لیا. تو اس نے بھی کہا کہ میں نبوت کا دعوے دار ہوں. تو کہا تم جو کلام پیش کرتے ہو، تو ان کو کہا کہ بھائی یہ کلام مجھ پر بھی نازل ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی کوئی کلام نازل ہوا ہے کیا؟ تو بتاؤ. تو انہوں نے قرآن کی کچھ ایک آیت پڑھی، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یا کسی اور حصے کی. تو کہا میرے پاس بھی کچھ کلام آیا ہے. کہا سناؤ. تو مسیلمہ کذاب نے سنایا، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل وذنب قصیر. ہاں کہ ہاتھی، اور تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی کی لمبی سونڈ ہوتی ہے، چھوٹی دم ہوتی ہے. ہاں اس قسم کا کلام سنایا. اور اس کا ایک کلام اور پیش کیا جاتا ہے کہ یا ایتھا الضفدع، اے مینڈکی نقی ما تنقین، جو تو ٹرٹراتی ہے ٹرٹرا، للماء تقدرین، تو پانی کو گندا نہیں کرتی. ہاں اس طرح کے کلام کو. تو وہ کافر شخص، حالانکہ کافر تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اس کے باوجود انہوں نے مسیلمہ سے کہا کہ مسیلمہ تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام کس معیار، مقام اور بلندی پر فائز ہے، اور تو جو کلام پیش کر رہا ہے وہ کتنا گھٹیا اور ہلکا ہے. اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو خیر وہ عربی دانی اور اس وقت کے جو لوگ زبان دانی کے اعلیٰ معیار پر تھے، اس بنیاد پر فوراً انہوں نے یہ دونوں میں فرق کر دیا، پرکھ لیا. اور ایک عام انسان بھی اگر قرآن کی تلاوت حقیقی معنوں میں کرے گا تو قرآن اور غیر قرآن میں فرق کر لے گا. کیونکہ قرآن کے اندر جو اللہ کے کلام میں جو اثرات ہیں، جو اس کی تاثیر ہے، اور بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں، وہ کسی دوسرے کلام میں آ ہی نہیں سکتی. خیر یہ تو قرآن کی بات ہے. دوسرے امور میں بھی ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 دن 2 دن کوئی انسان کو پرکھتا ہے، اس کے کردار کو دیکھتا کہتا ہے کہ وہ شریف آدمی ہے، اچھا آدمی نظر آتا ہے. ایک عمومی بات ہے، کبھی کبھی خطا ہوتی ہے اندازوں میں. اور ایک برے انسان کے ساتھ 1 دن 2 دن آدمی رہتا ہے یا اس کے کردار کی کچھ باتوں کو پرکھتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو نبی تو دوسرے تمام اچھے انسانوں میں بھی سب سے اچھا ہوتا ہے. اس کا کردار، اس کی نشست و برخاست، اس کا آس پاس اور ارد گرد کے لوگوں میں کیا معاملات ہیں، اس کی حیثیت اور امیج کیا ہے، یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ وہ اچھا ہے، سچا ہے یا نہیں. آج جن لوگوں کو لوگ بڑا مانتے ہیں، اگر اس معیار پر دیکھا جائے، مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرے بڑے بڑے یہ جو مدعی نبوت تھا، لوگوں نے اسی لیے بڑی شخصیات کا کردار پیش کیا، ان کی سیرت پر بحث کی. ہاں مرزا غلام احمد قادیانی بچپن ہی سے جو ہے وہ بھٹکی ہوئی حیثیت رکھتا تھا. ہاں اپنے دادا کی پینشن کا پیسہ لے کے بھاگ گیا، چوری کی، دوست کے ساتھ پیسہ ختم ہوا تو پھر آیا، پھر منشی کا کام کیا. ہاں ٹھیک سے تعلیم حاصل نہیں کی، لوگوں کو دھوکہ دیا. ہاں مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوا، نفسیاتی طور سے بھی جو ہے وہ ایک قسم کی مالی خولیائی کیفیت میں یا بیماری میں مبتلا رہا. ہاں یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اور صرف
اس کا ہی نہیں دوسری شخصیات کا، ان کا ماں باپ سے معاملہ اچھا نہیں ہے، وہ مارس ہے، ہیگل ہے اور ایسے بڑی بڑی شخصیات جن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، ان کے کردار کو، شخصیت کو آپ ٹٹولیں گے، کھنگالیں گے تو نظر آئے گا کہ ان کے اپنے کردار میں سناٹا ہے، ان کے ارد گرد میں جو ہے لوگ ان سے محروم ہیں، دنیا ان کو بڑا انسان سمجھ رہی ہے اور ان کے قریب کے لوگ ان کے بڑے پن سے کے فیضان سے محروم ہی نہیں ہے بلکہ مظلوم ہے، ان کے ظلم کا شکار ہے۔ ہاں، تو لوگوں کے کردار سے اور ایسی کئی چیزوں سے انسان معلوم کر لیا جا سکتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہر وہ شخص، تو سچا جھوٹا جو آدمی ہوگا وہ جو جس چیز کا حکم دے رہا ہے، جس کے بارے میں خبر دے رہا ہے، خود اس کے اندر اس کا سچا یا اس کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، جھوٹ واضح ہو جاتا ہے، اور کئی اعتبار سے واضح ہوتا ہے، کوئی ایک طریقے سے نہیں، ایک جہت سے نہیں۔ اسی طریقے سے سچے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دو شخص جو کسی ایک معاملے کا دعویٰ کریں اور ان میں سے ایک سچا ہو دوسرا جھوٹا ہو، تو لازمی اور ضروری ہے کہ کچھ کہ اس سچے کا سچا ہونا اور جھوٹے کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے، چاہے وہ کچھ مدت کے بعد ہو، لیکن ہوگا ضرور۔ ایک ہی بات کا دو لوگ دعویٰ کریں، ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، تو علامہ ابن ابی العز کہہ رہے ہیں کہ ان کا سچ اور جھوٹ بے نقاب ہو کر رہے گا، چاہے وہ کچھ مدت کے بعد ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سچ ہے وہ نیکی کا مستلزم ہے، جو انسان سچ بولے گا وہ اچھا کام کرے گا، نیکی پر قائم رہے گا، اور جھوٹ اس کے برخلاف برائی کا مستلزم ہے۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور حدیث مروی ہے، آپ نے کہا علیکم بالصدق، تم پر سچ لازم ہے، سچ کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس کو اختیار کیے رہو۔ کیوں؟ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ ہاں، وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی جستجو میں رہتا ہے، یعنی جھوٹ کے چکر میں نہیں پڑتا، سچ بولنا چاہتا ہے، اس کی خواہش کوشش رہتی ہے کہ سچ بولے، سچ پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جب یہ سچ پر ہی چل رہا ہے تو یہ ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے برخلاف اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، تم جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں اور فسق و فجور کی طرف، گندے کاموں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب برائی کے کاموں میں انسان لگ جائے گا، برے کاموں میں، فسق و فجور میں، تو یہ چیز اسے جہنم تک پہنچائے گی۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، دروغ گوئی سے کام لیتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ کا ہی خواہاں اور جویا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اسے اللہ کے پاس کذاب، انتہائی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ اس حدیث میں بھی موجود ہے، اور آپ اور ہم روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر سماج اور معاشرے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، گھر میں کوئی اگر جھوٹا ہے تو آپ جانتے ہیں، دیکھیے، غور کیجئے کہ اس کا جھوٹا ہونا لوگوں کے اوپر مخفی نہیں رہتا، زیادہ دنوں تک وہ ظاہر ہو جاتا ہے، لوگوں کے ہاں وہ غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں، آپ کہیے کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے گنہگار پر، جو افک اور افطرا پردازی کرنے والے گنہگار ہیں، ان پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع، جو سنی ہوئی بات کو آسمان سے چوری کر کے، جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے اس کا القاء کرتے ہیں نجومیوں کا آئینوں پر، یہ شیاطین چرا کر۔ وہ اکثرهم کاذبون، اور اکثر لوگ ان میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا اور شعراء ایسے ہیں کہ گمراہ لوگ، سرکشی کرنے والے، ظلم کرنے والے، غی میں پڑنے والے، یعنی جو گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ، وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں میں وضاحت کر رہا ہے کہ کاہنوں کا معاملہ، شاعروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، شیاطین ان پر آتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی فسق و فجور اور گناہوں کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، نے شعراء کے بارے میں کہا، آگے کہا چنانچہ کوہان اور ان جیسے لوگ کبھی کبھی غیب کی کچھ خبریں ایسی دیتے ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ہاں، علامہ ابن ابی العز نے بڑی پیاری بات بیان کی کہ یہ کاہن، جادوگر، ہاں ہمارے یہاں بھی کچھ ہوتا ہے کہ ارے اگر وہ غلط ہے تو اس کی یہ بات صحیح کیوں ہو گئی، عام آدمی، جاہل آدمی اس قسم کے دھوکوں میں پڑتا ہے۔ تو وہی کہا کہ اگرچہ وہ کبھی کبھی کچھ خبریں غیب کی ایسی بیان کر دیتے ہیں جو صحیح واقع ہو جاتی ہیں، ہاں، اور وہ سچ ہوتا ہے،
لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ جھوٹ، فسق و فجور، گناہ کی ایسی باتیں موجود ہوتی ہیں جو صاف صاف اعلان کرتی ہے کہ وہ جو چیز بتا رہے ہیں چاہے وہ صحیح ہو جائیں، وہ فرشتے کے ذریعے سے معلوم کر کے نہیں بتا رہے ہیں، وہ انبیاء نہیں ہیں، بلکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ شیاطین کی وحی کا حصہ ہے۔ اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی پڑ گئی تو یا تو وہ ان کے اندازے فطرت کے مطابق ہوتے ہیں کہ بھائی فطری انسان کا کوئی تقاضا ہے، اس بنیاد پر اندازہ لگا کے کوئی بات کہہ دی، یا شیاطین کی وحی کا حصہ ہے، آسمان سے چرائی ہوئی بات کو بولتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی ہو جائے تو ان کی یہ ظاہری حالتیں بتاتی ہے کہ وہ غیب کی یہ بات فرشتے سے لے کر نہیں بتا رہے ہیں۔ یہی سچے اور اللہ کے اولیاء اور جھوٹے اولیاء میں فرق ہے کہ جو اللہ کے سچے ولی ہوں گے وہ تقویٰ، پرہیزگاری، نماز روزے کی پابندی، سنت رسول کی پابندی، دین کی پابندی کرتے ہوئے متقی پرہیزگار لوگ نظر آئیں گے، اور جو کوئی شخص ان چیزوں کو چھوڑنے والا ہے، سنت رسول کا مخالف ہے، شریعت کے احکامات کا پابند نہیں ہے، اگر وہ خارق عادت کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو وہ شیطان کا ولی ہے، رحمان کا ولی نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی جگہ پر جانیں گے۔ یہاں بھی انہوں نے کہا کہ جو ایسی چیزیں پیش کرے تو اس کے بارے میں اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا لیں گے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن سیاد سے کہا قد خبأت لک خبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شخص پیدا ہوا تھا، اس کی کچھ عجیب و غریب حالتیں تھی، حرکتیں تھی، بعض صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ یہ مسیح دجال تو نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ یہ مسیح دجال ہی ہے، لیکن یہ بعد میں بتایا گیا کہ نہیں، یہ مسیح دجال نہیں ہے بلکہ یہ ایک کاہنوں کی جنس سے تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ دل میں نے تمہارے لیے کوئی چیز چھپا رکھی ہے، تو بولو وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا دخ۔ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخسا فلن تعدو قدرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، دوسری روایتوں میں وضاحت ہے کہ آپ نے سورہ دخان سوچا اور اس نے کہا دخ، تو آپ نے کہا اخسا، ہاں تیرا ستیہ ناس ہو، خاغالود ہو، ہاں تو برباد ہو، فلن تعدو قدرک، تو اپنے دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جو تیری حد ہے اس سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں اللہ کے رسول کی مراد یہ تھی کہ تو کاہن ہے، اور کاہن اپنی کہانت کی بنیاد پر جتنا کچھ کر سکتا ہے تو نے اتنا کیا، شیطان نے تیری اتنی مدد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے خود یہ بات کہی تھی، ابن سیاد نے، یہ سب صحیح مسلم، بخاری وغیرہ میں مختلف روایتوں میں، صحیح روایتوں میں موجود ہے، ہاں، کہ یاتینی صادق و کاذب، خود ابن سیاد کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے، یعنی جو آتا ہے وہ کچھ باتیں اس کی صحیح بھی ہوتی ہے اور جھوٹ بھی ہوتی ہے۔ انبیاء کے پاس جو آتا ہے وہ صرف سچا یعنی فرشتہ آتا ہے، اور شیاطین اور جن جن کے پاس آتے ہیں وہ جو ہے سچے جھوٹی دونوں باتیں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ اور اس نے یہ بھی کہا ایک حدیث میں، یہ مسلم شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ارا عرشن علی الماء، کہ میں پانی پر ایک تخت دیکھتا ہوں، اور صحیح حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ پانی پر ہر رات ابلیس اپنا تخت ڈالتا ہے اور اپنے چیلے چپاٹوں کو وہیں سے ہدایات دیتا ہے۔ ہاں، چنانچہ حاصل کلام یہ کہ لوگ جو ہے، اگر آپ اس طرح سے غور کریں تو کاہنوں کی حالت یا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا معاملہ، یہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں شک و شبے میں پڑیں یا اختلاط کا شکار ہوں، ان کے سامنے سچائی واضح نہ ہو سکے۔ ہاں، یہ معاملہ اگر جھوٹا انسان کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اظہر من الشمس، بالکل صاف اور واضح انداز میں اس کے حالات کو دیکھ کر انسان معلوم کر لے گا کہ یہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سچا نبی ہے، نبوت کا سچا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ معاملہ ہوگا کہ اس کو جاننے میں، اس کی سچائی کو جاننے ماننے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ ان کی یہ بات ابھی سلسلہ آگے جاری ہی ہے، جس پر انہوں نے بعض دلیلیں بھی پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان تفصیلات پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔